اتنی بات ضرور ہے کہ اہل سنت والجماعت جو اگر اس بات کا نام ہو مثلا سنت، اہل سنت سے مراد سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور جماعت سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت، بلا یعنی تفریق فرقہ، تو اگر ان دو الفاظ سے مراد یہ ہے، یہ تو اچھی بات ہے. ہر ایک مسلمان کو میں سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے والا ہونا چاہیے، سنت سے پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ، اور وہ مسلمانوں کو کی اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ بات تو ہمارے ہاں اہل سنت یہ کرتے ہیں کہ ہم جماعت کو مانتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جماعت کو بھی نہیں مانتے، یہ بسا اوقات باغیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے کہ جو جماعت کے خلاف نکلے ہوتے ہیں، جنہوں نے امیر وقت صحیح خلیفہ برحق کے خلاف خروج کیا ہوتا ہے، بغاوت کی ہوتی ہے، یہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اپنے اصولوں کے اندر تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم الجماعت ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ آپ تفصیل میں چلے جائیں تو ان کی ہمدردیاں، ان کے رجحانات وہ سارے کے سارے باغیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی اگر میں ان سے یہ پوچھوں، ان کے موازین جو ہے نا، جو ان کے ان کا جو ترازو ہے وہ بدل جاتا ہے. اگر امام علی علیہ السلام کی باری آتی ہے تو یہ کسی اور ترازو سے تولتے ہیں، اگر دوسرے خلفاء کی باری آتی ہے، حکمران کی باری آتی ہے، تو یہ ترازو کوئی اور لے کے آ جاتے ہیں، وہاں پھر اس میں تبدیلی کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خروج کرنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ قطعاً وہ لوگ وہ خارجی ہیں، وہ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو یہ مرتد بھی کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام سے نکل گئے. اچھا، ایسے ہی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے، بغاوت کرنے والے، تو یہ کہیں گے کہ جناب ہم ان کو بالکل باغی مانتے ہیں. حتیٰ کہ اس میں جو صحابہ کرام کا نام ہے، صحابہ کرام جو اس میں عمر بن حمق الخزائی ہیں، عبد الرحمن ابن عدیس البلوی، عبد الرحمن ابن عدیس البلوی بیت رضوان کے صحابی ہیں، ان کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی تنقید کرتے ہیں، نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ ان پر انہوں نے گمراہی کا فتویٰ لگایا ہوا اور ان کے اوپر بددعائیں کرتے ہیں، یہ لان تان کرتے ہیں انہیں. جبکہ یہ ان کا ایک اصول ہے، اور یہ اصول میں سمجھتا ہوں ان کا اگر برقرار رہتا تو اچھی بات تھی، لیکن انہوں نے جا کر امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اصول کو بدل دیا. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ باغیوں کی تعریف کرتے ہیں، انہیں ان کے نام کے اوپر کانفرنسز کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. بھائی ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک اصول ہے تو وہ اصول امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آ کر بدل کیسے جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کی کیا صحیح وجہ ہے؟ آپ تو پچھلے لوگوں کو، حالانکہ طلحہ بھائی امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کرنے والے، صفین کے مقام پہ سامنے آنے والے شامی، ان سے جو یعنی ان کا اسلام کے اندر جو اگر یہ لوگ حصہ سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان سے تو بہرحال کم ہی ہے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا تھا. حضرت عثمان کے خلاف میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے آنے والے عبد الرحمن ابن عدیس البلوی، یہ ایک بیت رضوان کے صحابی ہے. عمرو بن حمق الخزائی یہ بھی اسی طرح کے نامور صحابی ہیں، اور دیگر کا بھی نام اس کے اندر آتا ہے. تو اس میں یہ ان کا معیار بدل گیا. امام علی علیہ بالکل. السلام کے زمانے میں آ کر انہوں نے اپنے سارے اصول توڑ دیے، سارے معیار بدل دیے، اور وہاں پہ ان کی تعریفات شروع کر دی، اور پچھلے والوں کی یہ مذمت کرتے ہیں. تو اس لیے ایک سنی نوجوان یہاں پر مختلف طبقات کے اندر ان کو جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تقسیم ہیں، تو یہ اسے مطمئن کرنے کے لیے اہل سنت کے ہاں متاخرین کے ہاں بنایا ہوا ایک قاعدہ کہ جناب صحابہ کے مشاجرات کو ڈسکس نہ کیا کرو، اور صحابہ کے مشاجرات پہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرو. اگر یہ اصول ان کا ہوتا تو یہ خود اس کو بیان نہ کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنے کے بعد اس میں یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، بلکہ خطا اجتہادی کا حکم لگاتے ہیں. اگر آپ کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کے جھگڑوں کا، مشاجرات کا بیان نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ زبان بند کر دیں، خاموش ہو جائیں. آپ کیوں بات کرتے ہیں اس کے اوپر، اور یوں کیوں کہتے بالکل. ہیں کہ ان سے خطا ہوئی تھی اور ان کو بھی اس کے اوپر ثواب ملے گا؟ ایک طرف تو آپ یہ اصول بیان کرتے ہیں اپنے اصول سامنے لا کر، اور دوسری طرف آپ ان کی خلاف ورزی بھی کرتے رہتے ہیں. جی طلحہ صحیح ہے. بھائی. اچھا، اس پہ کچھ بھائیوں نے کمنٹس میں بھی سوالات پوچھے ہیں. اس پہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے
کہ اگر ہم اہل تشیع کے عقیدہ امامت کو خلافت راشدہ کے ساتھ ریلیٹ کریں تو کس حد تک ایک راہ اعتدال اختیار کی جا سکتی ہے کہ امام علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں یا وہ پہلے خلیفہ ہیں، وہ اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے لیکن انہوں نے سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے خلاف اس طرح سے معاملہ نہیں کہ جس طرح انہوں نے امیر شام کے خلاف کیا۔ تو اس طرح سنی شیعہ میں کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ صلح ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو بھی کسی درجے میں صحیح مان لیں اور سنی حضرات ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت کو کسی درجے میں صحیح مان لیں؟ اس میں مطابقت اور راہ اعتدال کس طرح سے قائم کی جا سکتی ہے؟ جی طلحہ بھائی، دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے جو اہل صفین کے خلاف جو سخت موقف لیا نا، وہ اس لیے لیا کہ وہ تو کسی درجے میں بھی خلافت میں منعقد نہیں ہوئے تھے نا، وہاں پہ تو خلافت کوئی منعقد نہیں ہوئی تھی کہ امام علی علیہ السلام کہتے کہ چلو ٹھیک ہے اب خلیفہ منعقد ہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت کی خاطر ان کے ساتھ کوئی نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام علی علیہ السلام ہے اور امت کے ان افراد نے جو خلافت کا ایک نظم و نسق چلا آ رہا تھا، انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی، تو اسی اصولوں کے اوپر امام علی نے فرمایا کہ دیکھو جنہوں نے حضرت ابوبکر و عمر کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کی ہے رضی اللہ عنہما، میری بیعت کی ہے۔ تو اب لازمی بات ہے کہ یہ اگر ان کو مانتے تھے اور ان کے دور اقتدار میں انہوں نے حکمرانی کی ہے اور ایک جگہ کے، تو انہوں نے مجھے بھی ماننا چاہیے، تو مجھے کیوں نہیں مان رہے؟ یہ امام علی علیہ السلام کا مقدمہ تھا جس کو جو بہت واضح، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر صحابہ کرام بدری صحابہ 100 سے زیادہ بدری صحابہ کرام اور 700 بیعت رضوان کے صحابہ اور 400 بیعت رضوان کے صحابہ اور 700 انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف شامیوں کے ساتھ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے نعمان بن بشیر کے۔ نعمان بن بشیر نہ بدری ہیں نہ احد کی ہے، کوئی کسی درجے کے وہ، یعنی ان کو جو اعلیٰ درجے کے چوٹی کے صحابی نہیں ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ نعمان بن بشیر وہ شامیوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جب وہ پیدا ہوئے تو آخری 2 سالوں کے اندر پیدا ہوئے، یعنی وہ اس درجے کے نہیں ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس ہے، جابر بن عبداللہ ہے، ابو ایوب انصاری ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خزیمہ بن ثابت ہے ذو الشہادتین، اور اسی طرح خباب بن الارت السابقون الاولون میں سے وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت عمار کے ساتھ اور بلال کے زمانے کے وہ صحابی ہیں، یعنی سابقون الاولون میں سے۔ تو یہ وہ جو اصل جو اسلام کی جو کریم ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی، اسی لیے امام علی نے ان کے خلاف جو سٹینڈ لیا وہ واضح ہے سب کے سامنے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ پہلے جو خلفاء کے ساتھ وہ کس طرح سے ہم شیعہ سنی اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی رائے اپنائیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تفرقہ ختم ہو اور اختلاف وہ اس کا ختم ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ امام علی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنا حق سمجھا ہے کہ یہ میرا حق ہے، خلافت ہمارا حق ہے، اور یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، بخاری مسلم کی، اس سے کوئی سنی انکار نہیں کر سکتا۔ امام علی علیہ السلام نے اس پر واضح موقف اپنایا، واضح سٹینڈ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ یہ ہم اہل البیت علیہ السلام کا حق ہے، اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے چھینا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے استبداد کا لفظ حضرت امام علی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، بخاری باب غزوہ خیبر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ استبداد کا جو بھی ترجمہ آپ کریں، لیکن بہرحال استبداد ہمارے ہاں جتنے بھی اہل لغت ہیں، ماہر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ استبداد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں اردو شاعری کے اندر، انقلابی شاعری میں استبداد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ واضح امام علی کا موقف تھا، یہ ہمیں اہل سنت کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آگے کی بات ہے وہ امام علی علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ بالآخر مسلمانوں کی مصلحت عامہ اور اجتماعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے قبول کیا، اور پہلے خلفاء کے زمانے میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان کے زمانے میں اپنا ایک واضح موقف رکھا، اور کسی عہدے کے اندر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یعنی امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس کوئی عہدہ موجود نہیں تھا، کسی طرح کا عہدہ ان کے پاس کوئی یعنی کسی جگہ کی گورنری یا کوئی اسٹیٹ کا ان کے پاس عہدہ ہوتا، ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام احترام ضرور فرماتے تھے، اور علم کی وجہ سے باب مدینۃ العلم، باب مدینۃ الحکمہ ہونے کی وجہ سے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حتیٰ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ مسائل ضرور پوچھا کرتے تھے کہ ان مسائل میں کیا آپ کا موقف ہے، کیونکہ اس طرح کے مسائل وہ امام علی علیہ السلام ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور وہ ان کی حاجت پڑتی تھی علمی رہنمائی لینے کی۔ تو امام علی علیہ السلام نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھتے ہوئے ان کو اس موقع پر تسلیم کیا۔ تو آج بھی ہم اس چیز کو یہاں دیکھتے ہوئے کہ مسلمان سنی اور شیعہ پہلے جو خلفاء ہے اس حوالے سے یہ موقف اپنا سکتے ہیں کہ احترام کے ساتھ اپنے اپنے اختلاف کو رکھیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، آپ کا یہ موقف ہے، یہ ہمارا اس کے اوپر، آپ اس کو بیان کریں، ہم اس کو بیان کریں گے، ہم آپ کے موقف کو درست نہیں مانتے، آپ بھلے ہمارے موقف کو درست نہ مانیں، یہاں تک تو بن سکتا ہے۔ لیکن بعض ہمارے اہل سنت کے اندر متشددین حضرات نے اس میں تکفیر بھی کی ہے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتا تو وہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جب اس طرح کی نوبت آئے گی تو یہ تکفیر ہوتا ہے، اور اس تکفیر کی حد تک بات کو نہیں جانی چاہیے۔ تو خلفاء کا جو پہلے کے خلفاء ہیں اور بعد کے امام علی کے زمانے میں جو خوارج ہیں یا باغی ہیں یا دوسرے احباب ہیں، اس میں امام علی علیہ السلام نے واضح فرق کیا ہے، اور ہمیں بھی ایک شیعان علی کا اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں اس میں ضرور فرق کرنا چاہیے اور سب و شتم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک اور بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جیسا کہ اہل بیت اطہار کو ہم تمام صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں، تو اس میں ایک اہل سنت کے ہاں چونکہ ازواج رسول کو بھی اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، تو کیا ان کو بھی صحابہ پر فضیلت دیں گے، سیدہ خدیجہ کو، سیدہ عائشہ کو، یا جو حدیث کساء والے اہل البیت ہیں ان کا مقام و مرتبہ اور ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازدواجی معاملات میں شریک ہے وہ اہل بیت اور طرح کے ہیں؟ اس میں افضلیت کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ طلحہ بھائی، اس پہ میری تفصیلاً گفتگو موجود ہے، اہل بیت کون ہے، ازواج مطہرات یا اصحاب کساء۔ بہرحال میں یہاں پہ اس طرف اشارہ کرتا چلوں کہ بعض علماء اہل سنت نے، جیسے ابن حزم ظاہری ہیں، انہوں نے الملل والنحل کے اندر یہ لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب صحابہ سے افضل ہیں، اور اس کے انہوں نے دلائل ذکر کیے اور وجوہات ذکر کیے کہ کیا وجہ ہے جس پر وہ یہ موقف اپناتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اہل سنت کے اندر بھی بہت قلیل، یعنی یہ نادر و شاذ قسم کا موقف ہے، اہل سنت کا اجماعی موقف یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا جو اجماعی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل البیت ہے اور اصحاب کساء بھی اہل البیت ہے، لیکن یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اب یہ جو موقف ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ تفصیل اس بنیاد کے اوپر ہے کیونکہ ازواج مطہرات سے خود جو ازواج مطہرات میں ٹاپ کی دو ازواج مطہرات ہیں ام المؤمنین ہیں، یعنی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جو ٹاپ کی دو خواتین ہیں۔ اچھا، یہ میں اپنے زمانے ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سب سے افضل جو ام المؤمنین ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کے بعد میں کہہ رہا ہوں امہات المؤمنین میں جو حیات تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ، وہ خود یہ کہتی ہیں کہ اس آیت کا نزول جو ہے اور اس سے مراد وہ امام علی، امام حسن و حسین اور سیدہ زہرا علیہم السلام ہے، سیدہ زہرا علیہ السلام و علیہم السلام، یہ مراد ہے اس سے۔ اور بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ترمذی کی روایت ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا، امام حسن و حسین علیہ السلام ان کو بلایا، اور سیدہ زہرا علیہ السلام ان کو ایک چادر اڑائی اور دھاری دار نقوش والی چادر تھی، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ تو ام المؤمنین ام سلمہ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ آیت میرے گھر میں اتری تھی، اور وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور پھر فرمایا جب حضرت ام سلمہ قریب ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا تھا ام المؤمنین ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ میں بھی ان میں سے ہوں، انا منہم یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا انکی علی خیر، آپ بھلائی کے اوپر ہیں لیکن آپ اس چادر کے اندر نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض علماء نے، محققین علماء نے اہل البیت کا دو اقسام بیان کی ہیں، اہل البیت لغوی اور اہل البیت شرعی۔ اہل البیت لغوی وہ ہے جس میں یعنی گھر والے، اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں قرآن مجید کی آیت کی روح سے، اور اس میں اصحاب کساء بھی شامل ہیں۔
لیکن اہل البیت اصطلاحی اور اہل البیت شرعی، اس میں صرف اور صرف صحابہ کرام کی تشریح کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کی تفسیر کے مطابق اصحاب قصہ ہی اہل البیت اصطلاحی ہے۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان کا نام میں بھول گیا، زید بن ارقم مسلم کی حدیث کے اندر 6225 میں حدیث ثقلین ہے، اس کے آخر میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جاتی ہے، یعنی مراد یہ ہوا کہ اس کا اہل بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے اہل البیت جو قرآن میں جس معنوں کے اندر ہیں تو وہ اہل بیت لغوی ہیں، اور جو صحابہ نے جو اس آیت کی تشریح کی ہے وہ اہل البیت شرعی کے معنی میں انہوں نے تشریح کی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحابہ کرام کی تشریح کو ماننا چاہیے کہ صحابہ کرام وہ قرآن مجید کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ جہاں پر صحابہ کا موقف آ جائے ہمیں وہ لے لینا چاہیے، اور صحابہ کرام کا موقف یہاں پہ یہی ہے کہ اہل البیت سے مراد جو لغوی معنی میں تو سب مراد ہیں، لیکن شرعی معنوں میں صرف اصحاب قصہ مراد ہے، اور وہ پنج تن پاک علیہم السلام ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں آپ نے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا تو میرا یہ درد بھی ہے، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا کہ ایک طرف تو یہ اہل سنت میں ایسے حضرات جو ازواج رسول کی عظمت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن سیدہ ختیجہ کے معاملے میں آ کر یہ سارا جذبہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ سنی مساجد میں، سنی محافل میں، سنی مجالس میں سیدہ ختیجہ کا بالکل بھی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ ان رسول اللہ کا جس طرح سے ساتھ دیا، اپنی اس زوجہ سے جو اولاد ہوئی ہے، میری اس زوجہ نے میری جو خدمت کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنی محافل میں بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کو بالکل بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ تو یہ ان کی ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہے کہ ایک طرف ازواج کو اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ازواج کے اندر بھی چند ازواج کو ہی مختص کیا ہوا ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی والدہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، یہ اہل بیت نا ان لوگوں کا بھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ ایک روایت ہے حدیث قرطاس کے نام سے، اس میں یہ بخاری کے اندر 6 جگہوں پر ہے، اور مسلم کے اندر بھی غالباً 2-3 جگہوں پر یہ روایت ہے حدیث قرطاس۔ تو اس میں ایک لفظ ہے کہ اہل البیت نے وہاں پہ پھر شور کیا، تو ایک ناسبی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہاں پہ اہل البیت سے مراد، یعنی آپ لوگ تو کہتے ہیں اہل البیت، تو اہل البیت نے یہاں پہ شور کیا، اصل قصوروار تو معاذ اللہ یہ اہل البیت ہوئے یہاں پہ، اور اہل البیت سے مراد وہ کیا لے رہے تھے، یعنی پنجتن پاک ان سے، یعنی امام علی اور امام حسن و حسین علیہ السلام اور سیدہ کی مراد ہو سکتی تھی۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ ان سے یہ کہیں کہ یہ تو ہم آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد قرآن میں وہ یہ لوگ نہیں ہیں، اہل بیت سے مراد پہلے وہ ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے، اب یہ کیسے طے کر رہے ہیں؟ تو یہ اصل میں فرقہ وارانہ طور پر قرآن کو بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کو یہ لوگ فرقہ وارانہ طور پہ سمجھتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت کی تشریح اور تعبیر وہ کرنی ہے کہ جس میں شیعہ کی نفرت ہو، حدیث کی تشریح وہ کرنی ہے کہ جس میں شیعہ کی شکست۔ بھائی آپ یہ ذہن بنا کر حدیثوں کی تشریح کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں مدارس میں جب حدیثوں کو پڑھایا جاتا ہے نا، حدیثوں کو 2 درجوں میں تقسیم کیا گیا۔ مدرسوں میں تو 4 سال شروع میں فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی۔ قرآن تو بالکل ہی نہیں ہے پورے مدارس کے سلیبس کے اندر، الا ماشاء اللہ وہ بھی، یعنی ہم خود مدارس کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے، یعنی 30 پارے رکھے گئے ہیں، اس میں بھی 2 پڑھائے جاتے ہیں، اور باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جلالین رکھی گئی ہے، اس میں قرآن نہیں رکھا گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن نہیں رکھا گیا، اس میں جلالین رکھا ہے۔ بریلویوں کے ہاں دیوبندی بریلوی دونوں میں جلالین پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید تو بہرحال ایز اے سبجیکٹ قرآن دیوبندی بریلویوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جو حدیث ہے تو حدیث بھی پہلے فقہ حنفی پڑھانے کے بعد یہ لوگ پڑھاتے ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں اچھی طرح سے مسائل واضح ہو جائے، سمجھ لیں۔ اس کے بعد یہ حدیثوں میں جب بخاری مسلم، کیونکہ بخاری مسلم تو اب آگے آنے والی ہے، بخاری مسلم تو 7ویں اور 8ویں سال میں آئے گی۔ 7ویں سال میں یہ مسند اعظم پڑھاتے ہیں امام اعظم، اور 8ویں سال کے اندر یہ بخاری مسلم پڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے 5 سال 6 سال
یعنی نور الاذا طلحہ بھائی یہ درجہ اولا سے پڑھانا شروع کرتے ہیں، نور الاذا، ثانیہ میں قدوری پڑھاتے ہیں، ثالثہ میں کنز الدقائق وہ پڑھاتے ہیں، رابعہ میں شرح الوقایہ پڑھاتے ہیں، خامسہ میں آ کے اس کے جلد دوم پڑھاتے ہیں، اور سادسہ میں یہ ہدایہ اور ہدایہ اول ہدایہ ثانی وہ پڑھا دیتے ہیں، سابعہ میں۔ اب 6-7 سال تم نے فقہ حنفی پڑھائی، 7 سال فقہ حنفی پڑھائی، حدیث کب پڑھاؤ گے؟ قرآن کب پڑھاؤ گے؟ قرآن نہیں پڑھانا انہوں نے، قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن کو میں نے کہا نا جلالین پڑھاتے ہیں۔ اچھا بخاری مسلم جب آتی تو کہتے دیکھو آپ نے 7 سال پیچھے فقہ حنفی پڑھائی ہوتی ہے، تو اب وہاں پہنچ کر یہی بات کرتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث میں اکابری نے یہ فرمایا، اس حدیث میں فقہ حنفی کا یہ یار یہ حدیثوں کو بھی فرقہ وارانہ نگاہ سے سمجھتے ہیں، اور پھر اگر اس میں کوئی ایسی حدیث آتی ہے جو ان کے شیعہ مخالف ہو، یعنی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ شیعہ مخالف ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پورے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دین کو دین ہونے کے اعتبار سے نہیں سمجھتے ہیں، دین کو یہ فرقہ واریت کی نگاہ سے سمجھتے ہیں۔ تو اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ امت کتنی ڈیوائیڈ ہوئی ہے، کتنی تقسیم ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ جب آپ 50,000 ہمارے ہاں مدارس سے لوگ فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، ہر سال عالم بنتے ہیں، تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ امت کیوں اس طرح تفرقے کے اندر مبتلا ہے؟ کیوں وہ تباہ ہو رہی ہے؟ تو بنیادی اسباب میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ دین کو جتنے بھی ماخذ ہیں یہ لوگ اسی نقطہ نگاہ سے پڑھتے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس کا ذکر نہیں، ان کا ذکر نہیں ہوتا اور باقیوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے عرض یہ کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص ذہنیت بن گئی ہے، اور یہ تقسیم انہوں نے بنا دی ہے کہ ان افراد کی جو کا ذکر ہے یہ کرنے والے افراد یہ مخصوص فرقے کے لوگ ہیں، اور جو ان کی تعریف اور حمد و ثنا کرے گا وہ دوسرے فرقے کے لوگ ہیں۔ یعنی شیعہ کے مجالس کے آپ عنوانات دیکھ لیں تو ان عنوانات کو جو بھی شیعہ جس کے اوپر گفتگو کرے گا یہ کبھی بھی ان کے فضائل بیان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی پوری جو عمارت کھڑی کی ہوئی ہے وہ شیعہ نفرت کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے، وہ قرآن سنت اور حدیث کے اوپر نہیں کھڑی کی۔ اگر ہم اسے قرآن سنت اور حدیث اس کے اوپر کھڑی کرتے اہل سنت کے، یعنی ہمارے ہاں عمارت اس پہ کھڑی کی جاتی، تو ان عنوانات کو، جن عنوانات کو ہمارے ہاں شیعہ عنوانات کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں ڈسکس ہوتے۔ ہمارے ہاں عمار بن یاسر کا کون سا بریلوی پیر ہے جو ان کا عرس مناتا ہو؟ کون سا بریلوی پیر ہے جو خزیمہ بن ثابت کا نام لیتا ہو؟ خزیمہ بن ثابت یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، ان کی ایک وجود کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دیا ہے۔ من شہد لہ خزیمہ فحسب، جس کے لیے خزیمہ شہادت دے، گواہی دے، وہ کافی ہے اس کے لیے۔ خزیمہ تنہا 2 بندوں کی گواہیوں کے برابر ہے۔ خباب بن الارض صفین میں شہید ہوئے ہیں، سابقون الاولون ہیں، ان کا عرس نہیں مناتے ہیں یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے نام میں نہیں آتے، ان کی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے انہوں نے جہاد بھی کیا ہے۔ 3 سال انہوں نے شیب ابی طالب کے اندر زندگی گزاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشقتیں اٹھائی۔ ابو طالب علیہ السلام اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ شیب ابی طالب کے اہم افراد میں سے ہیں، اور دین اسلام کے اوپر قربانیاں دینے والوں میں سے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر وہ مظلوم شخصیات ہیں۔ حضرت خدیجہ سے ان کا ذکر نہیں ہوتا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے ہمارے سنیوں کے اوپر، کہ جسے میں سمجھتا ہوں قرض ہے یہ کہ جو ان کو اتارنا ضروری ہے، ان کا بیان کریں۔ اور جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جہاد ہوگا اس وقت میں، کہ اگر ہم اس طرح کی الزامات سے ڈرے نہیں اور کھل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی دے کہ میری گواہی وہ اللہ کے لیے ہے، میری گواہی میرے فرقے کے لیے نہیں ہے، مسلک کے لیے نہیں ہے، مشرب کے لیے نہیں ہے، میرے خاندان کے لیے نہیں ہے۔ میرے سامنے اگر ایک شیعہ فرد صحیح بات کر رہا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرے سامنے اگر ایک دیوبندی صحیح کرے گا، بریلوی کرے گا، اہل حدیث، سلفی، وہابی
قرآن و سنت کے مطابق بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے اللہ کے لیے گواہی دینا. لیکن ہر بندہ گواہی دیتا ہے تو اپنے فرقے کے لیے گواہی دیتا ہے. مفتی ہمدرد اگر چھوٹی سی غلطی کر جائے گا تو میرے خلاف 100 کلپ یہ بنا دیں گے اور سب باہر آ جائیں گے. لیکن اگر اپنا بندہ ان کا بڑے سے بڑا گناہ کر دے گا تو اس کے اوپر ان کی زبان نہیں ہلے گی. کیوں ایسا ہوتا ایسا ہے؟ ہی ہے. مہدی علیہ السلام کی گستاخی کی. مجھے بتائیے نا کس سنی عالم نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کس بندے نے کہا؟ نہیں کہا. یہ سب چیزیں ہیں, ان سب کے پاس گستاخی اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں. یہ اشاقان رسول بنے ہیں اور ان کے پاس اتنی بڑی بڑی سرٹیفکیٹ کی کتابیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کی وفاداریاں. لیکن بتائیے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ صرف شیعوں کے؟ اگر ان کی گستاخی ہوئی ہے تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی زبانوں کے اوپر کیوں تالے لگے ہوئے ہیں؟ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا ہے؟ کیوں تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہو, آواز بلند نہیں کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کے خلاف ہوں گے کہ جو شیعہ ہوگا, یہ اس کے خلاف ہوں گے کہ جو ان کے اپنا بندہ نہیں ہوگا, جو ان کو چندہ نہیں دیتا ہوگا, ان کی پارٹی کا نہیں ہوگا, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوگا, یا وہ اگر نماز بھی پڑھتا ہو لیکن وہ ان کے فرقے کا نہ ہو, ان سے متفق نہ ہو, تو یہ اس شخص کے خلاف بات کریں گے, اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر قتل کے فتوے لگاتے ہیں, اس کو قتل کر دو, یہ رازی ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ زندیق ہے, اس کو مت سنو, اس کے پاس نہ بیٹھا کرو, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ نوٹ کریں گے اور اس کے اوپر یہ کلپ بنائیں گے. لیکن اپنا بندہ اگر ان کا اس طرح کے گناہ کرے گا, یہ میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قول وہ ذکر کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جب مچھر کھاتے ہو تو پھانک پھانک کے کھاتے ہو, اور جب اونٹ کھاتے ہو تو پورا نگل جاتے ہو. تو یہ ان کی حالت ہے کہ یہ دوسروں کی آنکھ میں ان کو چھوٹا سا تنکا نظر آ جاتا ہے, اور اپنی آنکھوں کے اندر جو بڑے بڑے شیطین ٹھوسے ہوئے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے. اپنی آنکھوں کے اندر ان کو کچھ نظر نہیں آتا, اور دوسروں کے اوپر یہ تنقیدات کرتے رہتے ہیں, جناب تمہارے میں یہ غلطی ہے, تمہارے میں یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور اپنی باری آتی ہے تو یہ سارے کے سارے کلہم عدول, سارے کے سارے پاکیزہ ہیں یہ لوگ. یہ ان کے اکابرین بھی, ان کے مولوی بھی, ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی, ان کے الفاظ وہ قرآن کی طرح ہیں, یہ بالکل معصوم ہے گویا کہ. اچھا, اس میں ایک مجھے بات یاد آئی, آپ نے جیسا کہ کہا نا کہ یہ اپنے فرقے کے مولوی کی کوئی غلطی نہیں دیکھتے. میں وہاں میرے اپنے علاقے میں دیوبند کی ایک مسجد میں ربیع الاول کے اندر انہوں نے دوستوں نے میرا نام دے دیا کہ طلحہ بھائی کا بھی وہاں خطاب کروائیں گے, تو اشتہارات بھی چھپ گئے, سارے معاملات ہو گئے. تو 2 دن کے بعد ہمیں وہاں سے فون آ گیا کہ طلحہ بھائی کو شیعہ کی مجالس میں کسی بھائی نے دیکھا ہے, اور وہاں وہ تصویریں ان کو دکھائی گئیں. تو میری وہاں انویسٹیگیشن ہوئی اور وہ بیان انہوں نے کینسل کروا دیا. میں نے کہا میں اتحاد امت کے ناطے وہاں ذکر اہل بیت سننے کے لیے حاضر ہوا تھا. طارق جمیل صاحب بھی تو شیعہ مجالس میں جاتے رہتے ہیں. کہنے لگے نہیں, آپ کا قد چھوٹا ہے, طارق جمیل صاحب بڑے آدمی ہیں, تو آپ تو وہاں علم لگے ہوئے تھے, آپ وہاں کھڑے تھے, تو یہ مسجد میں مسئلہ بن جائے گا, آپ کو ہم دیوبندی اسٹیج پہ کیسے چڑھا لیں. تو مفتی صاحب انہوں نے میرا بیان کینسل کروا دیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہی کام طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں, امام بارگاہوں میں جا رہے ہیں تو وہاں کوئی بھی بات نہیں کرتا, اور میں 1-2 بار کیا چلا گیا اپنے علاقے میں, دوست احباب ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے, انہوں نے اس تصویر کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی, کوئی یہ بات نہیں کی چلے اہل البیت کا تذکرہ اہل سنت کی مجالس میں کم ہوتا, چلے ہمارے علماء ہمارے بھائی وہاں چلے گئے ہیں. انہوں نے بیان کینسل کروا دیا, اور طارق جمیل صاحب کی اس بات پر وہ آئے ہی نہیں, جیسا کہ آپ پہلے بھی فرما رہے تھے. دیکھیں طارق جمیل کو اگر یہ مائنس کریں گے نا تو ان کا پورا فرقہ مائنس ہو جائے گا, ان کی اپنی دکان بند ہو جائے گی. مائنس طارق جمیل نہیں چلے گا, مائنس طارق جمیل نہیں چلے گا. مائنس طارق جمیل ان کو ہٹائیں گے تو وہ تو بھائی ان کا پورا فرقہ ہی انہیں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں دیوبندیوں کے دیوبندیت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ٹکی ہوئی ہے؟ نہیں, دیوبندیت کن کے اوپر ٹکی ہوئی ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر ہے, ان کا اکا دکاٹ ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں یار اچھا نہیں درے پس پردہ یہ طارق جمیل صاحب کو لائک نہیں کرتے ہیں. یعنی اب پہلے یہ بہت کرتے تھے, ان کے نام پہ یہ بہت چڑھے ہیں, اور لیکن اب یہ طارق جمیل صاحب کو یہ یعنی بہت کوشش یہ کرتے ہیں کہ مجالس کے اندر ان کا نام نہ لے. حالانکہ یہ اگر ان کو اچھی طرح سے ان کا نام لیتے تو ان کا چہرہ بہت اچھا ہو سکتا تھا. اور طارق جمیل صاحب نے دیوبندیت کے ایکسٹریمزم کو بہت کم کیا ہے. دیوبندیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر طارق جمیل کو نکال دیا جائے تو دیوبندیت میں مولوی فضل اللہ ہے اور
دیوبندیت میں انتہا پسندی ہے، یعنی جو طارق جمیل صاحب کو نکالنے کے بعد دیوبندیت میں کچھ نہیں بچتا ہے. تو طارق جمیل صحیح. صاحب نے تو دیوبندیت کو بہت کریم اور پاؤڈر لگائے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بیوٹی پارلر کے اندر ایک اس کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے خاتون کو، یعنی وہ سارا پاؤڈر لگایا ہے. تو یہ طارق جمیل صاحب نے یہ کام کیا ہے. ادروائز اگر طارق جمیل صاحب نہ ہو تو ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. تو اس لیے طلحہ بھائی یہ تو ان کو معاف کر دیں گے، لیکن آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ کو، دوسروں کو، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا نا. ہمیں تو یہ نہ ان سے، نہ ہمارے پاس ان کی مسجد ہے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسجد کے اندر کوئی اذان دے، یا ان کی مسجد میں جو ہے وہ کوئی امامت کی ان سے تنخواہیں لیں. ہاں اگر کوئی ہمارے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے، یا ہم بھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی مسئلہ مراد یہ ہے کہ ہم ان سے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے تنخواہ نہیں لیتے ہیں. اور بلکہ الٹا جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار احباب ہیں وہ انہی فرقوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور انہی لوگوں کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کی جہاں تک بات ہے طلحہ بھائی، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہمارے ہاں جو خرابی پیدا ہوئی ہے نا، وہ مسجد کی جو کمیٹی کے افراد ہیں، ممبران ہیں اور محلے کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ چیز بہت صلاحیت کی ہوئی ہے. اور یہ فرقوں کے جو مولوی ہیں جو ٹاپ کے، یہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی حقیقت تو یہی ہے، لیکن وہ اس لیے بیان نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اگر وہ اس کو بیان کریں گے تو پھر وہ نذرانہ جو ملتا ہے وہ پھر وہ کم ہو جائے گا، اس کا سائز کم ہو جائے گا، اس کا وزن کم ہو جائے گا. تو مخصوص تقریریں سب نے یاد کی ہوئی ہیں، مخصوص تقریریں سب کو رٹائی گئی ہیں. اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور حقوق کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اصل جو مقام ہے، یعنی مجھے بتائیں کہ کہاں پر ڈسکس ہوتی ہے یہ بات کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں وہ کیا خصوصیات ہیں، امتیازی خصوصیات کیا ہیں، کب پڑھائی جاتی ہیں اور کہاں پڑھائی جاتی ہیں، کہ جس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے. حالانکہ مستشرق جورج جرداق ایک لبنانی مسیحی ہے، انہوں نے 5 جلدوں کے اندر ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، علی صوت العدالت الانسانیہ، علی انسانیت، جسٹس کی آواز، انسانیت کی آواز. وہ 5 جلدوں کے اوپر وہ بندہ لکھ رہا ہے. لیکن آپ کے معاشروں کے اندر آپ کے مولوی صاحب کو امام علی علیہ السلام کے پر کوئی مواد نظر نہیں آتا. امام علی علیہ السلام کے اوپر اسے تقریر کے لیے 40 منٹ نظر نہیں آتے کہ بھائی میں 40 منٹ میں علی رضی اللہ عنہ کی علیہ السلام کی سیرت بیان کر دوں. اچھا اگر لے دے کہ وہ سیرت بھی بیان کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ بیان کرتا ہے چوتھے خلیفہ راشد اور یعنی وہ چیزیں جو مثلا خندق میں ہو گیا، لیکن جو امام کا دور ہے اسے بیان نہیں کرتا. جو امام علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس کو بالکل کاٹ دیا جاتا ہے. اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں امام علیہ السلام کا کردار کیا تھا. تو یہ نہ ایسے ادارے موجود ہیں، نہ ایسی جگہ موجود ہے، نہ ایسی مجالس اور نہ ایسے عنوانات سے ہمارے ہاں کوئی محافل منعقد ہوتی ہیں جس میں علی کی زندگی کو اور علی علیہ السلام کے دور کو پڑھایا جائے، اہل البیت علیہ السلام سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. تو یہ اسی کی خرابیاں ہیں. آپ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو اور نوجوان ہیں جو آگے آ رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کو سمجھتے ہیں اور اس کا آگے پرچار کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں انتہا پسندی جو ہے نا یہ کسی بھی درجے میں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی علی سے محبت اور اہل بیت سے محبت تو اسی بات کی نشانی ہے کہ آپ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ ان پہ سب و شتم کریں، میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. امام علی علیہ السلام آپ اہل البیت علیہ السلام کے قریب لوگوں کو کریں اور یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین آپ کو علم میں ہوگی. تو یہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اور آپ یا دوسرا جو ہم اس چیز کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے لوگوں کو قریب کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کے حقوق اور احترام وہ بھی مد نظر ہونا چاہیے. معاشرے کے اندر امن و سلامتی بھی ہو، شیعہ سنی ایک دوسرے کو سمجھے، ہم آہنگی بھی ہو، بھائی چارہ بھی ہو، ایک دوسرے کے مجالس میں آئیں، ایک دوسرے سے نفرتوں کا خاتمہ کریں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اہل بیت کے حقوق کو بیان کیا جائے. تو یہ اس کوشش کو لے کر اگر آپ چل رہے ہیں اور چلیں گے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد اس بات کا نتیجہ نکلے گا کہ ہاں یہ امت جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہوگی. بالکل. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جیسا کہ اہل البیت کے حوالے سے میں بھی ماشاءاللہ
کام کر رہا ہوں، میں نے مولا کائنات سے متعلق جو سنی کتابوں میں شراب والی روایت ہے، آپ سے میری فون پر بھی بات ہوئی تھی، میں نے اس کا رد بھی کیا تھا، اور ابھی میرا ارادہ ہے کہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی سیرت پر ایک اس کی روشنی میں ایک نسخہ تیار ہونا چاہیے کہ سیدہ زینب سے متعلق کربلا میں ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔ ناسبی حضرات نہ جانے کس قسم کی بات سیدہ زینب کے بارے میں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سیدہ زینب بنت علی کو بھی ممبر سے بیان کیا جانا چاہیے کہ وہ علی کی بہادر بیٹی کن اوصاف کی مالک تھی؟ تو میں انشاءاللہ اس پر کتاب لکھنے کے موڈ میں ہوں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سیدہ زینب بنت علی کو ممبر سے بیان کیا جائے؟ بہت اچھی کاوش ہے آپ کی۔ زینب الکبریٰ علیہ السلام، آپ ان کی سیرت و سوانح کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر، ان کی قربانیوں کے اوپر وہ ایک آپ اس پہ کام کیجئے۔ اہل سنت کے اندر بہت ضرورت ہے، آپ یقین جانیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں طلحہ بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے، اس کو آپ نشر بھی کر لیجئے گا، کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر موجود لاکھوں دیوبندی بریلوی یا جو بھی اپنے آپ کو جو ہمارے ہاں کہتے ہیں سیدہ زینب کے حوالے سے، ان کے جو بڑے بڑے ٹاپ کے جو علماء ہیں فرقوں کے، ان کو کھڑا کر کے ان سے پوچھئے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ السلام وہ کون تھی، کسی مجلس میں ان سے تقریر کروا لیجئے، 1 گھنٹہ وہ اس پہ اوپر بات کر کے بلا وہ بات نہیں کر سکیں گے، کوئی ان پہ بات نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ یعنی ہمیں تو ہمارے اساتذہ نے نہیں بتایا کہ سیدہ کا کیا کردار رہا ہے، زینب علیہ السلام ان کا وہ کون تھی۔ یہ تو بعد میں ہم نے جب امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے واقفیت ہوئی تو پھر ہمیں معلوم ہوتا گیا کہ کربلا میں وہ کس طرح انہوں نے مقدمہ اپنے بھائی کا پیش کیا اور مظلومیت ہے ان کی، یہ تو ہمیں بعد میں معلوم ہوئی ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں بالکل مدارس میں، ہمارے ہاں جو کلچر ہے ہمارے سنیوں میں، وہ جناب کسی خراسانی اور چلپی اور سمرقندی اور پتہ نہیں کس بابا کی تاریخوں کے اوپر اور ان کی سیرت کے اوپر گھنٹے گھنٹے واز ہوتے ہیں، اور ان کے نام کے اوپر پورے محلے رکھے جاتے ہیں، نام رکھے جاتے ہیں، تو مسجدوں کے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن سیدہ زینب کے نام سے سلام اللہ علیہ ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ میں نے تو نہیں سنا، اس لیے یہ اس کے اوپر آپ کام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، آپ سے یہ قبول فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طلحہ بھائی، آپ نے انوائٹ کیا مجھے، اور میں معذرت خواہ ہوں مجھے تاخیر ہوئی، اصل میں مجھے بتایا نہیں گیا، اور میں یہ اس انتظار میں تھا کہ آپ پہلے سے مس کمیونیکیشن ہو گئی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر مجھے انوائٹ کیا۔ اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے طلحہ بھائی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔